اردو ناول اباقہ قسط نمبر 73۔ جب اباقہ نے وزیر خارجہ عبدالرشید کی بیٹی اور اس کی 2 سہیلیوں کو اغوا کیا، سردار یورک دجلہ کے کنارے بیٹھا پانی پر رواں کشتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ واردات کی اطلاع پا کر وہ موقع واردات پر پہنچا۔ وہاں اس وقت سینکڑوں لوگ جمع تھے، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں اس واقعے کو بیان کر رہا تھا۔ بہرحال اس بات پر سب متفق تھے کہ یہ واردات بھی اسی جنگلی اباقہ نے کی ہے۔ لوگ اس المناک واقعے پر رنجیدہ تھے۔ یورک نے محسوس کیا کہ اباقہ کے بارے میں ہمدردی کی جو لہر بغداد کے لوگوں میں پائی جاتی تھی وہ بالکل معدوم ہو چکی ہے۔ لوگ اس کی کارروائیوں پر سخت نکتہ چینی کر رہے تھے، بعض تو اسے پھانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بے گناہ بگی بان کی لاش موقع واردات پر ہی رکھی تھی، اس کا کوئی قریبی عزیز دھاڑے مار مار کر نیت پر رو رہا تھا۔ یہاں یورک کو لوگوں کے چہرے پر تعصب اور غضب کے ملے جلے آثار نظر آئے۔ پھر کچھ لوگ حکومت کے خلاف زبردست نعرہ بازی کرنے لگے۔ وہ الزام لگا رہے تھے کہ انتظامیہ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس وقت ناظم اعلیٰ کچھ افسروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مشتعل لوگوں سے وعدہ کیا کہ مجرم کو جلد از جلد گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ یورک ناظم اعلیٰ کی زبانی ان تدابیروں کے متعلق سنتا رہا جو اباقہ کو گرفتار کرنے کے لیے کی جا رہی تھی، اور اس کا خون رگوں میں کھولتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اباقہ کو ایک برے انجام سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اگلے روز وہ نبیلہ اور سلیمان کو گھر میں چھوڑ کر شہر میں نکل آیا اور بے مقصد گلیوں میں گھومتا رہا۔ بس ایک ہی امید تھی کہ شاید اباقہ شہر میں موجود ہو اور کہیں کسی موڑ پر وہ اسے دیکھ لے۔ اب تو اسے اس طرح گھومتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی اسے اباقہ کی حیثیت سے پہچان نہ لے، کیونکہ وہ اباقہ کا ساتھی تھا۔ دوپہر کے وقت وہ تھک ہار کر پھر دجلہ کے کنارے جا بیٹھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہلے اس نے دجلہ کے پانی کو چھوا تھا۔ اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اباقہ، اسد اور مارینا بھی تھے۔ اس وقت ان کے حوصلے کتنے جوان تھے، کتنا اعتماد تھا ان کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا تھے اور ایک دوسرے کی ہمت بھی، لیکن اب سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ تنہا رہ گیا تھا، نہ اس کے سامنے کوئی راستہ تھا اور نہ منزل۔ بوڑھا یورک دیر تک بیٹھا پانی کو گھورتا رہا۔ وہ اس لمحے سے بے خبر تھا جو اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور حالات کو ایک نئی کروٹ دینے والا تھا۔ اچانک اسے عقب میں آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے اسد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شیر جیسے چہرے والا، شیر جیسا جوان، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک غیر متزلزل اطمینان نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھا اور سردار یورک سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کی چوڑی چھاتی سے لگ کر نہ جانے کیوں بوڑھے یورک کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ اس نے مضبوطی سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں دریا کے کنارے گھاس کے ایک خطے پر بیٹھے گرم جوشی سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ ان کے پاس کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن اگر ان کے پاس باتیں بہت تھیں تو وقت بھی کم نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی گفتگو میں ایک ترتیب تھی۔ وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ کر رہے تھے۔ اسد کی کہانی مختصر تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ یاکی کو ساتھ لے کر بلخ چلا گیا۔ اس کو بچہ ہونے والا تھا۔ وہ تقریباً 4 ماہ وہاں رہا، پھر اپنے پہلے بچے کی صورت دیکھتے ہی وہ واپس بغداد چلا آیا۔ اسے اباقہ کی فکر لاحق تھی۔ اس موقع پر یورک نے بتایا کہ اباقہ اکیلا ہی نہیں تھا، وہ بھی اس کے ساتھ گیا تھا۔ اسد اس اطلاع پر حیران ہوا، پھر اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا اباقہ ایک نہایت پرخطر مہم پر گیا ہے،
وہ منگول سفارتکاروں کے تعاقب میں ہے تاکہ مارینا کو ان سے چھڑا سکے۔ اس مہم میں کامیابی کا امکان 50% سے زیادہ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی بڑھتی رہی۔ میں نے بغداد اور قرب و جوار میں اباقہ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر قراقرم سے آنے والے ایک تتاری نے مجھے بتایا کہ چغتائی خان کی بیوی مارینا ابھی تک واپس قراقرم نہیں پہنچی، نہ ہی وہ منگول سفارتکار توتم خان واپس لوٹا ہے۔ اس طرح سے مجھے کچھ سکون ہوا اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ اباقہ نے سفارتکاروں کو کہیں راستے میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری امید بن گئی کہ جلد یا بدیر اباقہ بغداد ضرور لوٹے گا۔ میں نے کچھ دوستوں کے تعاون سے مشرقی بغداد میں اطریات کی دکان کھولی اور حسنات احمد کے فرزی نام سے رہنے لگا۔ میرا معمول تھا کہ ہر دوسرے تیسرے روز اسی مقام پر ضرور آتا اور دریا کی کنارے گھومتے چہروں کے ہجوم میں اباقہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آج بھی اسی معمول کے تحت یہاں آیا تھا۔ اسد کے بعد یورک نے اپنی کہانی سنائی۔ سلطان جلال الدین سے ملاقات، سردار ابابکر کے قبیلے اور کالے پہاڑوں کی وادی کا تذکرہ کرتا ہوا وہ شیخ نجدی تک جا پہنچا۔ پھر جب اس نے شیخ نجدی کے انجام کے بعد سلطان جلال کی شہادت کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اسد اللہ بھی اداس ہو گیا۔ بعد میں یورک نے اباقہ کی گمشدگی اور مارینا کے اغوا کا ذکر کیا اور بتایا کہ کن صعوبتوں سے گزرتا ہوا وہ اپنے 2 ہمراہیوں کے ساتھ بغداد پہنچا ہے۔ کہانی کے انجام تک پہنچتے پہنچتے یورک کی آنکھوں میں پھر نمی سی تیرنے لگی۔ وہ بے حد رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اسد اللہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر دفعتاً وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سردار یورک کا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، سردار، سب سے پہلے تو میں تمہیں اسلام قبول کرنے پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے مایوسی گناہ ہے، حالات کیسے بھی ہوں۔ خدائے وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہمت نہیں ہارتے۔ تاریخ اسلام کیا ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر دفاعی خندقیں کھودنے کا کام تاریخ اسلام ہے۔ شہیدوں کے چہروں کی آخری مسکراہٹ سے روشنی لے کر مفتوح فیصلوں پر چراغاں کرنے کی رویداد تاریخ اسلام ہے۔ جن کڑے مقامات پر حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور تلواریں چھوٹ جاتی ہیں، ان مقامات سے سربکف آگے بڑھنے والے زندہ دلوں کا اعمال نامہ تاریخ اسلام ہے۔ سردار، ہمت سے کام لو، انشاءاللہ ہم اس امتحان میں بھی سرخرو نکلیں گے۔ اسد اللہ کے مجاہدانہ عزم اور بلبلہ انگیز باتوں نے سردار یورک کے اندر ایک نئی روح دوڑا دی۔ یہ مجاہد اسلام واقعی ایک جادو اثر مقرر بھی تھا۔ کتنی ہی دیر وہ گھاس کے اس قطعہ پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسد اللہ نے بتایا کہ وہ اباقہ کی بغداد میں موجودگی سے باخبر ہو چکا ہے، بلکہ اس کے کچھ ساتھی خفیہ طور پر اس کی تلاش بھی کر رہے ہیں۔ بہت جلد کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، جیسے پلک جھپکتے میں دوپہر سے شام ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور اسد اللہ کی شاندار بگھی کھڑی تھی۔ اسد اللہ یورک کو لے کر بگھی میں آیا اور وہ شہر کی شفاف سڑکوں پر چلتے ہوئے اس رہائش گاہ تک پہنچے جہاں یورک کے ساتھ نبیلہ اور سلیمان بھی مقیم تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا تنگ و تاریک گھر تھا۔ اسد اللہ نے یورک سے اصرار کیا کہ وہ سب اس کے ساتھ چلے۔ یورک نے کہا کہ اس وقت ان کا میزبان موجود نہیں، وہ اس سے اجازت لے لیں، پھر ایک آدھ روز میں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اسد اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ پرسوں عصر کے بعد گھوڑا گاڑی لے کر انہیں لینے پہنچ جائے گا۔ مسلم بن داؤد کو شراب کی لت قراقرم میں ہی پڑی تھی۔ وہ ان حسین دنوں کو ابھی تک نہیں بھولا تھا جب منگولوں کے جد امجد چنگیز خان کے دربار میں بیٹھ کر وہ پرانے چلاولوں کی تیز شراب کے جام چڑھایا کرتا تھا۔ اس کے خیمے میں حسین اور نرم و نازک لڑکیاں اس کی آمد کی منتظر ہوتی تھی۔ اس وقت ابھی بڑھاپا بھی اتنا ٹوٹ کر نہیں برسا تھا
سموری خیمے کے گرم فرش پر بیٹھ کر وہ خوش فیلیوں میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اب تو وہ سب گئی گزری باتیں ہو گئی تھی۔ قراقرم اس سے چھوٹ گیا تھا اور اباقہ کا خوف بھوت بن کر اس سے چمٹا رہتا تھا۔ عورتوں میں اس کی دلچسپی بہت حد تک کم ہو گئی تھی اور شراب یہاں ملتی نہیں تھی۔ ہاں کبھی کبھی وہ اپنے ایک خاص خادم کے ذریعے ایک آدھ سراہی منگوا لیتا تھا۔ اس روز بھی اسے شدید طلب ہو رہی تھی۔ بغداد میں اباقہ کی موجودگی مسلم بن داؤد کے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اسے یوں لگتا جیسے ٹانگوں سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ کبھی پسینہ آ جاتا تھا اور کبھی سردی لگنے لگتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اس کا خادم خاص یعقوب اندر داخل ہوا۔ وہ خالی ہاتھ واپس آیا تھا۔ مسلم بن داؤد نے اس کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ یعقوب نے ادب سے جھک کر سلام کیا اور بولا، آقا ناکامی ہوئی ہے، میں فروش آج ملا نہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، باہر سے قفل لگا ہے، کسی کاشتکار سے بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ یکدم داؤد کو طیش آ گیا۔ وہ پھنکارا، مجھے کچھ معلوم نہیں، جہاں سے بھی لا سکو لاؤ۔ خادم من منایا، آقا اور کوئی ٹھکانہ تو میرے علم میں نہیں۔ داؤد کی جی میں آئی کیوں نہ وہ خود خادم کے ساتھ جائے، لیکن پھر وہ کپ کپا کر رہ گیا۔ میں فروش نہر کلثومیہ کے ٹیلوں کے پاس رہتا تھا اور اباقہ بھی اپنی آخری واردات کے بعد انہی ٹیلوں میں روپوش ہوا تھا۔ نہیں، اس کا اس طرف جانا مناسب نہیں۔ اس نے خادم کو گھور کر دیکھا اور ہدایت کی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھر میں فروش کا پتہ کرے اور اگر اسے رات بھر اس کے دروازے کے سامنے بیٹھنا پڑے تو بھی کچھ نہ کچھ لے کر واپس آئے۔ خادم ادب سے سر جھکا کر واپس چلا گیا۔ دوبارہ اس کی شکل داؤد نے عصر کے بعد دیکھی۔ وہ اس دفعہ بھی خالی ہاتھ تھا، لیکن اس دفعہ اس کے چہرے پر کچھ عجب قسم کے تاثرات تھے۔ اس نے نہایت رازداری سے داؤد کو بتایا کہ اسے کچھ گڑبڑ محسوس ہوتی ہے۔ میں فروش کے گھر کو تو تالا لگا ہوا ہے، لیکن اندر کوئی موجود ہے۔ اس نے کچھ دبی دبی نسوانی چیخیں سنی ہیں۔ ایک داؤد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے خادم سے کچھ تفصیل معلوم کی، پھر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اس مکان میں اباقہ موجود ہے۔ کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا کہ لعنت بھیجے اس معاملے پر اور اباقہ پر، لیکن کبھی اس کی شیطانی فطرت جاگ اٹھتی تھی اور اس کا دماغ اسے شرارت پر اکسانے لگتا تھا۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ فوراً وزیر خارجہ ابن یاشر کے نشست گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ یقیناً وہ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا، بہت بڑا اور اہم کام۔ اباقہ جیسے خونی کو گرفتار کرانا کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وزیر خارجہ ابن یاشر اور مسلم بن داؤد کے درمیان نہایت اہم نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ناظم بھی وہاں پہنچ گیا۔ ابن یاشر نے اسے ہدایت کی کہ وہ محتاط طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اباقہ مغویہ لڑکیوں کے ساتھ واقعی اس مکان میں موجود ہے۔ ناظم اسبات میں سر ہلا کر اٹھ گیا۔ اتنے میں کچھ اور متعلقہ افیسر اور کوتوالے شہر بھی وہاں پہنچ گئے۔ تیزی سے منصوبہ بندی کی جانے لگی۔ ناظم نشست گاہ میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کامیابی کا جوش تھا۔ اس نے بتایا کہ اطلاعات درست ہیں، مجرم واقعی لڑکیوں کے ساتھ اس مکان میں موجود ہے۔ ناظم کی ہدایت پر فوراً کارروائی کی تیاری شروع کی گئی۔ ایسے کاموں کے لیے مخصوص سپاہیوں میں سے ایک جتھا چنا گیا اور انہیں چھاپے کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ عین اس وقت جب یہ چھاپہ مار دستہ نہر کلثومیہ کے ٹیلوں کی طرف روانہ ہونے والا تھا، وزیر داخلہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی۔ اس نے چلا کر پوچھا کہ
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابن یاشر نے کہا کہ مجرم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار دستہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے تیزی سے کہا، تم نے کون سے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ اہم فیصلہ کیا ہے؟ یہ کارروائی نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ ابن یاشر نے برہمی سے کہا، عبدالرشید، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ صرف تمہارا یا تمہاری بیٹی کا معاملہ نہیں، پورے ملک کا مفاد اسی سے وابستہ ہے۔ ایسے خونی مجرموں کی گرفتار کرنے کے لیے اگر ہم فوری کارروائی نہیں کریں گے تو لوگوں کا اعتماد ہم پر سے اٹھ جائے گا۔ قریب تھا کہ نوبت وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ میں ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی کہ ناظم شہر بیچ میں آیا اور اس نے فریقین کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ فیصلہ ہوا کہ فوری طور پر کارروائی نہ کی جائے اور وزیر داخلہ اپنے موقف سے خلیفہ کو آگاہ کریں۔ اسی شام وزیر داخلہ عبدالرشید قصر خلد میں خلیفہ مستنصر باللہ کی پرسکون نشست گاہ میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور داڑھی بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، امیر المؤمنین، وہ میری اکلوتی بچی ہے، میری زندگی کا حاصل۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میں اس جنگلی کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ انسان کو مارنا اس کے لیے چنٹی مسلنے کے برابر ہے۔ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ مشتعل ہو کر تینوں بچیوں کو ہلاک کر دے گا۔ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے گی۔ خلیفہ مستنصر باللہ کی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھا تھا۔ انہوں نے مہربان نظروں سے عبدالرشید کے آبدیدہ چہرے کی طرف دیکھا اور بولے، تم کیا چاہتے ہو رشید؟ عبدالرشید نے کہا، امیر المؤمنین، خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جنگلی پر فوری چڑھائی کرنے کی بجائے حکمت عملی سے کام لیا جائے۔ ہمارا اصل مقصد اس کی گرفتاری ہے اور اس کے لیے کوئی ایسا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے بے گناہ بچیوں کا خون ہمارے سروں پر نہ آئے۔ خلیفہ نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ مجرم کو گھیر کر اس سے گفت و شنید کی راہ اختیار کی جائے؟ ٹھیک ہے، اگر اس سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے تو ایسا کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجرم نے انتہائی گھنونے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اسے کسی طور گرفتاری سے بچنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اسے عبرتناک انجام سے دوچار نہ کر سکے تو عام شخص کے ذہن پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ عبدالرشید نے ادب سے کہا، امیر المؤمنین، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ 2 ہفتے گزر گئے، لیکن لڑکیوں کے اغوا کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید سنگین ہو گیا۔ اباقہ سر تا پا انتقام بن چکا تھا۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا، کرائے کے قاتل عبداللہ مشہدی کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ انتظامیہ یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ عبداللہ مشہدی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ لڑکیوں تو چھڑانا تو درکنار، انتظامیہ اپنے 2 آدمی گنوا بیٹھی۔ خلیفہ کے امیروں میں سے 2 امیر اباقہ سے بات چیت کے لیے اس مکان میں پہنچے اور وہیں پھنس گئے۔ اباقہ نے ان کو بھی واپس نہیں آنے دیا۔ اس کا رویہ بالکل ایک درندے کا سا تھا۔ حکام چکرا کر رہ گئے۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس معاملے کو کیسے سلجھائیں۔ معاملہ صرف وزیر داخلہ کی بیٹی کا ہی نہیں تھا، اب 2 امیر بھی اس کے جال میں پھنسے تھے۔ دوسری 2 لڑکیاں بھی کوئی عام لڑکیاں نہیں تھی، وہ نہایت اعلیٰ اور صاحب حیثیت خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ پورے شہر میں بے چینی کی ایک لہر سی دوڑ رہی تھی۔ انتظامیہ پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ اس حق میں تھے کہ جس طرح بھی ہو عبداللہ مشہدی کو گرفتار کر کے مجرم کے حوالے کر دیا جائے۔
किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक शाम का जिक्र है, अभी वजीर दाखिला के महल में चिराग जल रहे थे कि एक नौजवान सदर दरवाजे पर घोड़े से उतरा। इसके चेहरे का ज्यादातर हिस्सा पगड़ी में पोशीदा था। इसने कागज का एक टुकड़ा दरबानों को दिया और खुद घोड़े के पास खड़ा होकर इसकी गर्दन थपथपाने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक दरबान तेज कदमों से बाहर आया और एहतराम के साथ नौजवान को अंदर ले गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर दोनों एक सजे सजाए आलीशान कमरे में पहुंचे। कमरा अगरबत्तियों की खुशबू से महक रहा था। एक तख्त पर जाए नमाज बिछा था और वजीर दाखिला अब्दुल रशीद आलती पालती मारे बैठा था। इसके सामने रहल थी और रहल पर कुरान मजीद था जो इसने अभी बंद किया था। नौजवान को देखकर वो फौरन खड़ा हो गया। तुम अबाका के दोस्त हो ना? जी हाँ, नौजवान ने एतमाद से जवाब दिया। वजीर दाखिला गहरी नजरों से इसे देखता रहा, फिर बोला, असदुल्ला, मैं दुनिया के ऐशो तुर्क में डूबा हुआ था। आज दिल पर चोट पड़ी तो अर्क़े नदामत में डूब गया हूं। बराहे करम अपनी नजरें मेरे चेहरे से फेर लो, मैं इन नजरों की ताप नहीं ला सकता। इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। असद ने कहा, वजीर मोहतरम, मैं आपके जख्मों पर नमक पाशी के लिए नहीं, मरहम रखने के लिए आया हूं। गलतियां किससे नहीं होती, खुदा माफ करने वाला है। वजीर दाखिला ने गुलूगीर लहजे में कहा, देखो असद, मैं अपने तमाम इख्तियारात और ताकत के बावजूद कितना बेबस हो गया हूं। अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता। असदुल्ला ने कहा, वजीर मोहतरम, मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं पूरी सच्चाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आपने एहतियात का जो रवैया इख्तियार किया है बिल्कुल दुरुस्त है। अगर अबाका के खिलाफ ताकत इस्तेमाल की जाती तो आपका अब तक सब कुछ खत्म हो गया होता। इस वक्त वो अपने हवास में नहीं, इसके सामने जो भी आएगा मारा जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके सैकड़ों सिपाही भी मिलकर इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो लड़ेगा, मारेगा और मर जाएगा। वजीर दाखिला ने कहा, अगर तुम मेरे हमदर्द बनकर आए हो तो तुम्हारी हर तजवीज मुझे मंजूर है। असद ने कहा, जनाबे वजीर, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। फिल वक्त आप मुझे इस तक पहुंचाने का इंतजाम करें और दुआ करें कि मैं इसे कायल करने में कामयाब रहूं। अगर ऐसा ना कर सका तो फिर एक दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। वजीर दाखिला खामोश नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। असद ने इसके अंदाज को महसूस करते हुए कहा, जनाबे वजीर, अगर आप मुझ पर एतमाद नहीं कर पा रहे तो रहने दें, बल्कि आप अगर चाहें तो मुझे अबाका की साथी की हैसियत से गिरफ्तार भी कर सकते हैं। मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार होकर आया हूं। नहीं नहीं असद, ऐसा मत कहो। वजीर दाखिला ने बेकरारी से हाथ हिलाकर कहा, तुम तो मेरे पास रहमत के फरिश्ते की तरह आए हो। मैं अभी तुम्हारी रवानगी का इंतजाम करता हूं। फिर इसने अपने आंसू पूछे और मुहाफिजों को हदायत देने के लिए ताली बजाने लगा।